بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعے اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ ان کے واقعات سے، ان کے حالات سے اور ان کی زندگی سے ہم لوگ روشنی حاصل کریں، اور جیسے واقعات، جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، کوشش کریں کہ اسی طرز پر، اسی نہج پر ہماری زندگی بھی گزرے۔ اور پھر ان کے بعد حضرات صحابہ، تابعین اور دیگر اللہ والوں نے بھی بہت کوشش کی کہ قرآن و سنت کے روشنے میں زندگی گزاریں، اور پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کے لیے بھی ایسے ایسے واقعات چھوڑے ہیں، ایسے اپنے اخلاق چھوڑے ہیں کہ جو بعد والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے، اپنے بڑوں کے، اپنے اکابر کے واقعات پڑھیں، حالات پڑھیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے قصے بیان کیے ہیں، اے نبی یہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے، آپ کے دل کو تقویت پہنچے اور آپ کو زندگی گزارنا آسان ہو۔ چنانچہ یہ حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے حالات ہیں، جو مدرسہ مظاہر علوم کے ناظم گزرے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے، بہت بڑے آدمی۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت والا کی عادت تھی کہ کسی سے کبھی قرض نہ لیتے اور نہ کسی کو قرض دیتے تھے، نہ قرض لیتے نہ کسی کو قرض دیتے، بلکہ حاجت مند کی حاجت کو پورا فرمانے کی کوشش فرماتے اور بقدر استطاعت خاموشی سے اس کی مدد فرما دیتے تھے۔ اگر کوئی قرض لینے آتا تو بجائے قرض کے اس کی یوں ہی مدد فرما دیا کرتے تھے، اور خود تو کبھی قرض لیتے ہی نہ تھے، چاہے کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، کتنے ہی فقر و فاقے کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے خدام اور متعلقین کو بھی اس کی ہدایت اور نصیحت فرماتے تھے، یعنی خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو بھی یہی نصیحت فرماتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی سے قرض لو اور نہ قرض دو۔ قرض دینا بھی بڑا بھاری اور ایک درد سر ہے۔ آدمی اپنی گاڑی کمائی کسی کو دے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے، اس کے دروازے کھٹکھٹاتا رہے، فون کرتا رہے، اس کو ڈھونڈتا پھرتا رہے، تو وہ ملنے کو تیار نہیں۔ تو اس لیے یہ زمانہ اور دور ایسا ہی ہے کہ آدمی اول تو یہ کہ کسی کو قرض نہ دے، اور اگر کوئی مانگ بھی رہا ہے، کوئی واقعی ضرورت مند ہے، تو اس کی یوں ہی مدد کر دے، اور خود بھی اگر تنگی اور پریشانی کا وقت آ جائے تو کوشش کرے کہ صبر سے گزارا کر لے، فقر و فاقے سے گزارا کر لے، لیکن قرض نہ لے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے۔ جس طرح قینچی سے کپڑے کٹ جاتے ہیں، کچھ بھی کٹ جاتا ہے، اسی طرح محبت ختم ہو جاتی ہے قرض سے۔ آپ کے کسی سے بہت اچھے تعلق ہیں، بہت اچھا آپ کا اس کے یہاں آنا جانا ہے، بہت اچھے اس سے آپ کی وابستگی ہے، لیکن آپ نے اگر اس سے کہہ دیا کہ یار 1000 روپے ادھار دیجیے ذرا، اب آپ کا اس کا جب ملنا ہوگا تو انداز الگ ہوگا، اب آپ کی حیثیت اس کی نظروں میں گر جائے گی، اب اس کا ملنا جلنا الگ ہی طریقے سے ہوگا، اور وہ جو مٹھاس تھا تعلق میں، محبت میں، اس میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے کوشش کرے انسان کے اپنے خرچے کم کر لے، اپنی ضرورتیں کم کر لے، یا اپنی خواہشات کو دبا لے۔ آپ کے خاص شاگرد حضرت مولانا نسیم احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چنانچہ ایک دفعہ بہت اطمینان کے وقت تنہائی میں حضرت نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایک خاص نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ نہ کسی سے قرض لو نہ کسی کو قرض دو۔ پھر فرمایا القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی قینچی ہوتی ہے۔ بندے نے عرض کیا حضرت یہ تو بہت ہی دشوار ہے، اس پر حضرت نے سکوت فرمایا، یعنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے، مانگنا کسی سے پڑ ہی جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو حضرت نے اس پر خاموشی ظاہر فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا، یعنی بتا دیا کہ اصل چیز وہی ہے جو اوپر بیان کر دی، اور فرمایا افسوس ہے کہ مجھے قرض لینا بھی پڑتا ہے اور دینا بھی پڑتا ہے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ اس میں بے حد قباحت ہے۔ اگرچہ حدیث کی روح سے قرض دینے میں صدقے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر اس بد معاملگی کے دور میں نقد عذاب بھی ہے۔ قرض دینا اگرچہ ثواب کی بات بھی حدیث شریف میں آیا، اگر تم نے کسی کو قرض دیا
تو جب قرض دیا ہے اور جب وہ واپس لوٹائے گا تو دینے کے وقت سے اور واپس آنے کے وقت تک جتنے بھی دن گزریں گے ہر دن اتنا ہی آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا آج اور وعدہ کیا کہ بھائی 6 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا، تو جس کو آپ نے قرض دیا ہے 6 مہینے بعد وہ لوٹائے گا تو 6 مہینے تک آپ کو روزانہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ قرض کا قرض ہو گیا، واپس بھی آ جائیں گے پیسے اور مفت میں ثواب بھی مل گیا، تو فضیلت اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور لوگوں کے جو معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی جس کو دیا اور وہ کھا گیا پی گیا ہڑپ کر گیا پھر لوٹانے کا نام نہیں ہے، اس میں بہتر یہی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہی نہ جائے۔ حق تعالیٰ قرض کی مصیبت سے ہر مومن کو محفوظ فرمائے۔ چنانچہ حضرت ایک نظم بھی کہتے ہیں، قرض بے حد خراب ہوتا ہے، جان و دل کا عذاب ہوتا ہے، تم سے ممکن ہو تو مفت دے دینا، نام لیکن نہ قرض کا لینا۔ قرض کرتا ہے آدمی کو خوار، قرض کھوتا ہے آدمی کا وقار۔ ہاں شریعت نے جب کیا ہو فرض، پھر تو لازم ہے کاروبار قرض۔ غور سے تم سنو میرا کہنا، قرض سے دور ہی دور رہنا۔ سخت آفت ہے قرض کا لینا، سخت زحمت ہے قرض کا دینا۔ قرض کنجی ہے بغض و نفرت کی، قرض قینچی ہے حب و الفت کی۔ قرض کرتا ہے زندگی کو کٹھن، قرض کرتا ہے دوست کو دشمن۔ احادیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے، اتنی اہم بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے آدمی کی، کسی ایسے صحابی کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جس کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قرض لے کے مرا ہے۔ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آپ، بلکہ حضرات صحابہ سے فرما دیا کرتے تھے، صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم ہی لوگ نماز پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے قرض کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ مقروض اگر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر وہ زندہ ہو، اور پھر اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، اور اس پر قرض ہو تو اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اتنی تاکید ہے۔ اول تو قرض لینا ہی نہیں چاہیے۔ لینا کیوں نہیں چاہیے کہ دیکھو اتنی مصیبت ہے کہ جہاد اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے، کسی کا 1 روپیہ بھی اگر ہمارے پاس ہے، 1 گز زمین بھی اگر ہمارے پاس ہے، کوئی چیز کسی کی اگر ہم نے لے رکھی ہے، اگر اس کو نہیں لوٹائی تو شہادت اپنی جگہ، لیکن یہ وبال اتنا بڑا ہے کہ جب تک وہ چیز اس کو واپس نہیں کر دی جائے گی یا اس کا بدلہ اس کو نہ دے دیا جائے گا تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ کل قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں، مسکین اس کو کہتے ہیں اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مسکین اس کو نہیں کہتے، مسکین اس کو کہتے ہیں جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، بہت ساری تہجد، بہت سارے نوافل، بہت ساری نمازیں، بہت سارے حج عمرے اور بہت سارے صدقہ اور خیرات اور پتہ نہیں کتنی نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں لے کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا پیسہ دبایا ہوگا، کسی کی زمین دبائی، کسی کے ساتھ لڑا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا۔ اتنے سارے لوگ مطالبہ کریں گے کہ اللہ اس سے ہمارا حق دلواؤ، اس نے میرے پیسے مارے تھے، پیسے دلواؤ۔ وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے، پیسے کہاں سے دیں گے؟ تو پیسے کے بدلے میں وہ نیکے جو لے کے آیا پہاڑ کی شکل میں اٹھا کے دے دی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی مطالبہ کرنے والے ابھی لائن میں کھڑے ہوں گے، تو پھر ان کو کیسے دیا جائے گا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی برائیاں، ان کے گناہ اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ ہے مسکین کی اتنی ساری محنت کر کے لایا، اتنی ساری پونجی جمع کر کے لایا، اتنی ساری نیکیں اکٹھی کر کے لایا، لیکن لوگوں کے حقوق اس نے مار رکھے تھے تو اللہ نے لوگوں کے حقوق ادا کرا دی اور یہ خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا، یہ اصل میں مسکین ہے۔ تو دیکھو یہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد اور جہاد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر کسی کا قرض اس شہید کے اوپر ہے، جب تک وہ قرض ادا نہ کر دے گا تو جنت میں داخل نہیں کیے جائے، چونکہ احادیث میں قرض پر بہت ہی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے حضرت والا خود بھی قرض کے معاملے سے بچتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ احسان کا بدلہ حدیث شریف میں ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو کوئی عطا دی جائے اور اس کے پاس بدلہ دینے کی گنجائش ہو تو اس کو بدلہ دینا چاہیے، ورنہ دینے والے کی تعریف کر دینی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کر دی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے چھپا لیا اس نے ناشکری کی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس پر کوئی احسان کیے جائے اور وہ اس محسن سے جزاک اللہ خیرن کہہ دے تو اس نے خوب تعریف کر دی، یعنی محسن کا شکریہ ادا کر دیا۔ آپ کو کسی نے کوئی چیز دی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، یا آپ کو کوئی نصیحت کر دی، کوئی اچھی بات بتا دی، تو آپ کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کو شکریہ کہیں، تھینک یو کہیں، جزاک اللہ خیرن کہیں، کچھ بھی اپنی زبان میں کہیں، اس لیے کہ جس نے کسی کے کوئی چیز دینے پر اس کی تعریف کر دی تو گویا اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ بھی ایک سنت ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے، تو آپ کو بھی بدلے میں کوئی چیز اس کو دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے عطر ہدیے میں دیا تو آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، تسبیح پڑی ہے تو آپ نے تسبیح واپس کر دی۔ آپ کے اگر کسی نے کھانا بھیجا بہت سارا لیکن آپ کے یہاں کچھ نہیں تھا، ایک سیب رکھا تھا، آپ نے وہ برتن میں سیب رکھ کے واپس کر دیا۔ آپ کے یہاں کچھ اور آئی، بریانی آئی بہت ساری کہیں سے، لیکن آپ کے پاس واپس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، 2-4 کھجور کے دانے اٹھائے اور ڈبے میں رکھ دیے، ان کو واپس کر دیا۔ تو اس طرح یہ واپس کرنا بھی، کوئی چیز دینا بھی بدلے میں سنت ہے۔ حضرت والا کی عادت تھی کہ ہدیہ دینے والے اور احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔